لوگ کہتے ہیں خدا حق ہے، خدا اس پورے کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یہی نہ کہتے ہیں؟ اور ہم آپ بچپن سے سنتے بھی آئے اور ہم آپ کہتے بھی ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس بات کی شہادت، اس بات کی گواہی آپ حقیقت جان کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، پھر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ حق ہے، اللہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ہے، یہ باتیں جو ہم آپ بولتے ہیں نا، یہ صرف ہم آپ کے لیے سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس بات میں ہماری تمہاری اپنی تحقیق، اپنا خود کا جاننا سمجھنا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس بات پر سوال کر سکتے ہیں، آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ والوں نے، ولیوں نے خداوند تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں فرمائی ہے، کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ اور سراپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارے میں جو بھی باتیں بیان فرمائی ہے، حدیثیں آئی ہے، کیا وہ غلط ہوگا؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی دیگر اولیاء اکرام نے، ولیوں نے اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان بیان فرمائی ہے، اور سراپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہے، ان لوگوں نے اپنی تحقیق کے دم پر، ان لوگوں نے جانا، پہچانا، انہوں نے قریب سے خداوند تعالیٰ کو سمجھا، تو لہٰذا یہ ان کی خود کی تحقیق ہے، خود کے تجربے ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی۔ اور یہ بیان عام لوگوں سے، ہم سے، آپ سے تھوڑی نہ فرمائی ہے، یہ ان لوگوں سے فرمائی ہے جو ان کے قریب ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے، جو ان کے مرید ہیں، ان سے فرمائی ہے۔ اللہ کی حقیقت، اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت جو بھی باتیں فرمائی ہے، وہ اپنے خاص لوگوں سے فرمائی ہے، اپنے مریدین لوگوں سے سب فرمائے ہیں، جو ان کے ساتھ، ان کے صحبت میں بیٹھا کرتے، ان سے فرمائی ہے، ہم سے، آپ سے تھوڑی فرمائے ہیں۔ ہمارے آپ کے پاس تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تصنیفوں کے ذریعے ہوا میں اڑتی اڑتی آئی ہے، ہمارے آپ کے لیے تو سنی سنائی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے فرمائے جو ان کے قریب تھے، جو ان کے صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، جو ان کے مرید تھے، ان لوگوں کو انہوں نے اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان کرائی اور بتائی ہے، اس لیے کیونکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی جو ترقی ہے، کسی بھی طرح کی خدا کو پہچاننا، خدا کو پانے کی، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے تو صرف ان کی کتابیں، ان کی تصنیفیں اٹھا کر پڑھی اور پڑھ کر اسے مان بیٹھے ہیں، تو ہمارے لیے تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو ہم اور آپ جو یہ بات اللہ کے جو پہچان ہے، اللہ کی جو راستے ہیں، اللہ رب العزت کی جو حقیقی تعلیمات ہے، اللہ رب العزت کی جو شناخت ہے، اسے ہم نے، آپ نے جو جانا ہے، وہ علم الیقین کے تحت جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ علم الیقین کے تحت۔ اور علم الیقین جو ہوتا ہے، وہ کتابوں سے لی گئی باتیں، جو کتاب ہم نے، آپ نے پڑھی، اس کتاب سے لی گئی باتیں اللہ کے پہچان کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے،
روحانیت کے حوالے سے جو ہلکے پھلکے ہم آپ جو باتیں جانتے ہیں وہ علم الیقین کے تحت جانتے ہیں، اور علم الیقین جو ہے وہ کتابوں سے لی گئی باتیں یا پھر کسی علماء یا کسی مولوی عالم سے جو ہم نے سنی، تو اس نے جو ہمیں سنایا تو وہ بھی کتابوں سے ہی تعلیم، کتابوں سے ہی وہ علم گیان حاصل کر کے ہمیں آپ تک وہ پیش کیا، سنایا۔ تو مولوی علماء کی زبان سے بھی سنی گئی جو باتیں ہیں وہ بھی علم الیقین کے تحت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سنی سنائی باتیں ہو گئی۔ اب علم الیقین کے بعد عین الیقین آتا ہے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا، اور عین الیقین کے بعد آتا ہے حق الیقین، یعنی کہ حق کو پا لینا، حاصل کر لینا۔ تو لہٰذا ہم آپ جو بھی حق تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے حوالے سے یا علم روحانیت کے حوالے سے حق کو پانے کے جو راستے ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس پہ باتیں جو ہم آپ کرتے ہیں، یہ باتیں جو جانتے ہیں یا جو کرتے ہیں، یہ سنی سنائی باتوں کے آدھار پر ہی ہم آپ کرتے ہیں، علم الیقین کے تحت کرتے ہیں۔ عین الیقین، حق الیقین کے تحت ہم نہیں کرتے ہیں، سمجھے؟ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ ہمارے خود کے تجربے نہیں ہیں، ہم نے خود 1% بھی نہیں جانا، نہیں پہچانا، بس سن کر اس پر تکیہ کر بیٹھے ہیں، اسے مان بیٹھے ہیں۔ اب آپ اگر کہتے ہیں یہ بات کہ سن کر ماننا کیا برا ہے، کیا غلط ہے، کیا ہمارے آقا نے، مولا نے اگر کہی ہے تو جھوٹ بولی ہے، غلط بات بولی، کیا وہ حدیث جھوٹ ہے؟ کیا مولیوں نے جو اگر بیان فرمائے ہیں اللہ کی پہچان کے حوالے سے، کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، انہوں نے حق فرمایا ہے، لیکن انہوں نے جسے فرمایا ہے وہ ان کے خاص شاگرد، ان کے مریدین، ان کے صحبت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا، تاکہ ان کے لیے آسان ہو، کامیابی میں انہیں حاصل ہو پائے، ان کے لیے ہے۔ اور رہی بات ہم آپ تک جو یہ باتیں پہنچی ہے، سن کر سنی سنائی باتیں پر جو ہم آپ تکیہ کر بیٹھے ہیں، اس پر عقیدے جمائے بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سوال کھڑا کرتا ہے۔ سوال کھڑا یہ کرتا ہے کہ ہم نے تو نہیں جانا، ہم نے تو نہیں پہچانا کہ وہ حق تعالیٰ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے شناخت کیا ہے، ہم نے تو نہیں جانا، ہم بس سنی سنائی باتوں پر ہی عقیدے جمائے بیٹھے ہیں، پر ہم نے تو نہیں جانا، 1% بھی نہیں جانا۔ یہ بات سوال کھڑا کرتی ہے، کیا سنی سنائی باتوں پر ہی عقیدہ رکھنا، اس پہ تکیہ کرنا، کیا ہمارے لیے کامیابی ہوگا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے، یقین رکھنے سے، علم الیقین کے تحت کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ تو نہیں، سنی سنائی باتوں پر ہی علم الیقین کے تحت ہم یقین کرتے ہیں تو کامیاب ہم قطعی نہیں ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیوں نے جو بیان فرمائی ہے، تو اس حساب سے جھوٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ ان کے تجربے ہیں، یہ ان کے تحقیق ہیں، جو انہوں نے جس طرح سے جانا پہچانا تو انہوں نے بیان فرمایا اپنے مریدوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے، عام لوگوں کے لیے یہ بات ضرور فرمائی ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ تم بھی کسی کامل ذات کی دامن، ان کے شرن، ان کے نظر کرم کے بھاگیدار ہو جاؤ، ان کے نظر کرم حاصل کر لو، ان کے ہاتھ اپنے سر پر رکھوا لو،
یہ ضرور فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اولیاء اللہ نے اگر جو اللہ کے حوالے سے جو بھی باتیں اللہ کی حقیقت پہچان بیان فرمائی ہے تو وہ تو اپنے مریدین کے لیے اپنے شاگردوں کو بیان فرمایا ہے جو ان کے خاص ہیں ان کی کامیابی کے لیے، لیکن عام لوگوں کو بھی نصیحتیں کی ہے کہ تم بھی کسی کامل اللہ والے کا دامن تھامو۔ یہ سرکار دو عالم کی بھی فرمان ہے اور دیگر اولیاء اللہ کا بھی فرمان ہے، تم بھی کسی کامل ولی اللہ کا دامن تھامو، مرید ہو، بیت ہو اور اللہ کی پہچان اس کی شناخت حاصل کر جاؤ۔ اور پھر یہ لفظی کلام مت کرو کہ اللہ پوری کائنات میں ہے، بغیر شناخت کے، بغیر جان پہچان کے یہ لفظی کلام مت کرو۔ سنے سنائے کے آدھار پر ہی لفظی کلام مت کرو کہ اللہ کی پہچان یہ ہے، اللہ کی شناخت یہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، حقیقت تم جانتے کچھ نہیں، پہچانتے کچھ نہیں، تم نے کچھ نہیں جانا۔ تم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف کتابوں کے آدھار پہ سنی سنائی باتوں کے آدھار پر کیا۔ 1% بھی تم نے نہ جانا نہ پہچانا اس خداوند تعالیٰ کو، اس کے جلووں کو محسوس تک نہیں کیا، نہ دیکھا۔ تو اس ذات قدیم کو، ذات الہی کو جاننے، پہچاننے، سمجھنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف سننے سناوے کے علاوہ ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے کہ جس سے ہم اسے جان پائیں، اسے سمجھ پائیں، اس سے جڑ پائیں، اس کی دوستی حاصل کر پائیں۔ ہمیں ایسے قدم اٹھائے پڑیں گے۔ صرف سننے سنانے کے آدھار پر ہی کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لی ہے یا کسی کی زبان سے سن لی ہے تو اس سننے سنانے کے آدھار پر ہی ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ حق کو پا سکتے ہیں، نہ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کو جانا، پہچانا اور جنہوں نے خدا سے اپنا رابطہ قائم کیا، خدا سے جڑ گئے، یہ ان کے لیے ہے اور ان کے شاگردوں کے لیے، ان کے مریدوں کے لیے ہے، ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ سننے سنانے کے آدھار پر یہ بات گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اگر ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس ذات سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، اس کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اللہ والوں سے جڑیں، ولیوں سے جڑیں اور ان سے بیعت ہوں۔ جڑنے کے بعد وہ علم باطن سیکھیں کہ قریب سے اس ذات الہی کو پہچان سکیں، جان سکیں، پھر بیان کریں اس کی حقیقت کہ وہ کیا ہے۔ سننے سنانے کے دم پر نہ بیان کریں کیونکہ اس پر سوال کھڑے ہوں گے اور یہ بات کچھ حد تک ثابت آپ نہیں کر پائیں گے۔ اور جو باتیں سنی سنائی گئی ہو اور اسی پر عقیدے جما کر بیٹھ گئے ہوں تو یہ حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ حق ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کا خود کا تحقیق شامل نہ ہو، خود کی شناخت نہ ہو، خود سے جانیں اور پہچان نہ لیں۔